الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیوں اور بزرگوں، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے، جو بعثت کے بعد 13 سال کی مدت ہے، تو وہاں جو لوگ بسنے والے تھے وہ یا تو مسلمان تھے اور یا کافر تھے، تیسرا کوئی طبقہ نہیں. جو کافر تھا وہ پکا کافر تھا، اور جو مومن تھا وہ پکا مومن تھا. لیکن جب پیغمبر علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں ایک تیسرا طبقہ بھی سامنے آیا، اور وہ منافقوں کا طبقہ تھا. یہ وہ لوگ تھے جو ظاہراً تو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اندر اندر یہ سڑے ہوئے اسلام دشمن تھے. اور جب زبانی باتیں کرتے تو ایسی چکنی چپڑی باتیں ہوتی تھیں کہ ان سے بڑا کوئی اسلام پسند نہیں، اور ہر شر میں یہ لوگ شریک تھے اور ہر خیر سے دور تھے. تو یہ جو طبقہ ہے جو دعویٰ اسلام کا کرے اور کام غیر اسلامی کرے، یہ کھلے ہوئے کافروں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ کھلے ہوئے کافر سے تو آدمی ویسے ہی پرہیز کرتا ہے، ان کی باتوں سے دور رہتا ہے. اور یہ جو اسلام کا مدعی ہے، اس کی میٹھی میٹھی باتوں سے بہت سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور اس کے دام فریب میں پھنس جاتے ہیں اور اسلام سے محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ تیسرا طبقہ ہے جو مدینہ منورہ میں پایا گیا، جس کی سرشت کے اندر خباثت اور شرارت تھی. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس طبقے کے لوگوں نے.
چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پیغمبر علیہ السلام سے کسی مسئلے کے بارے میں توجہ چاہتے تھے تو فرماتے تھے راعنا، یعنی آپ ہماری طرف متوجہ ہوئیے۔ یہ عربی کا لفظ ہے توجہ کے معنی میں، لیکن یہ خبیث اس لفظ کو جان بوجھ کر بدل دیتے تھے اور یا کے ساتھ اسے راعینا کہتے تھے۔ راعینا، اس کا ترجمہ یہ ہے اے ہمارے چرواہے۔ نعوذ باللہ، یہ گستاخی ہے کہ حضور کو اس انداز میں مخاطب بنایا جائے یہاں بلند آواز سے بولنا بھی منع ہے۔ تو لوگوں کو تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ بھی شاید راعی نہیں کہہ رہا ہوگا، اس نے کھینچ دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو تم راعنا کہنا چھوڑ دو اور جب ضرورت ہو تو اس کے بجائے انظرنا کہو، تاکہ اس تلویث کا انہیں موقع نہ رہے۔ اسی طریقے پر بعض یہودی اور منافق السلام علیکم اس کو بگاڑ کے کہتے تھے السلام علیکم، اور سام کے معنی آتے ہیں موت کے، جس سے بالکل معنی ہی بدل جاتے تھے۔ السلام علیکم تم پر سلامتی اور السلام علیکم تم پر موت، تاکہ حضور کو اذیت ہو، آپ کے دل کو تکلیف پہنچائی جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے جواب میں صرف وعلیکم فرماتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضور دیکھیے تو صحیح، یہ آپ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور آپ صرف وعلیکم فرما کر خاموش ہو جا رہے ہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو مجھ پر بد دعا کر رہے ہیں میں انہی کی بد دعا انہی کو لوٹا رہا ہوں، اور ان کی بد دعا میرے حق میں قبول نہیں ہوگی اور میری بد دعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی۔ ان کی دنیا بھی برباد ہوگی، ان کی آخرت بھی برباد ہو کر کے رہے گی۔ تو یہ جو طبقہ ہے منافقوں کا، یہ بڑا خطرناک ہے کسی بھی معاشرے کے لیے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالی نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ یہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ ان کا کوئی مددگار وہاں نہیں پائیں گے۔ اب یہ جو منافق ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، ایک منافق اعتقادی، یعنی واقعتاً اس کے دل میں کفر ہے اور زبان پر ایمان ہے، یہ منافق اعتقادی ہے۔ اور ایسا منافق جنت میں نہیں جائے گا اور جہنم کا ایندھن بنے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔
کیونکہ وہ انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے مگر اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اور اسی حکم میں وہ سارے لوگ ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں مگر عقیدہ غیر اسلامی رکھتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی اپنے کو مسلمان کہتا ہے لیکن سرور عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہونے کا عقیدہ رکھتا ہے، یہ بھی اسی زمرے میں ہے کہ دیکھنے میں مسلمان لگ رہا ہے۔ اور بعض ایسے باطل فرقے والے لوگ ہیں کہ آپ ان کا چہرہ دیکھ کے خوشگمان ہو جائیں گے، ان کے اعمال دیکھ کر خوشگمان ہو جائیں گے، پہلی صف میں نماز پڑھیں گے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، تلاوت کا اہتمام کریں گے، ہاتھ میں تسبیح نظر آئے گی، لیکن حضرت امام مہدی کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا علامات قیامت کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتا ہے، جس کا اسلام سے دین سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو اس کا اسلام کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ عقیدے کے اعتبار سے منافق ہے۔ ہر مسلمان کو اس طرح کے نفاق سے 100% بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ نجات نہیں ملے گی، کیونکہ ایمان مومن بھی جن چیزوں پر عقیدہ ضروری ہے اگر اس پر یقین کامل نہیں ہے تو آدمی نجات نہیں پا سکے گا۔ اللہ کے ہاں غلط تعویل نہیں چلے گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں چکنی چپڑی باتیں نہیں چلیں گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں محض زبانی دعوے قابل قبول نہیں ہوں گے، وہاں 100% خالص ایمان چاہیے، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو کامل مومن ہونے کی ضرورت ہے اور نفاق سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ کوئی اگر ایسی بات کہے بھی تو اس کے جھانسے میں نہیں آنا ہے اور سچا پکا ایمان اس پر ثابت قدم رہنا ہے۔ نفاق کی دوسری قسم ہے نفاق عملی، یعنی ایمان تو ہے، زبان پر بھی ایمان ہے اور دل میں بھی ایمان ہے، مگر کام ایسے کرتا ہے جو منافقوں کے مشابہ ہیں، اس کو کہتے ہیں نفاق عملی۔ ایسی باتوں سے بھی ہر مسلمان کو بچنے کی ضرورت ہے کہ عمل کے اندر بھی منافقوں کا شبہ ہماری زندگی میں نہ پایا جائے۔ اس پر تنبیہ کرنے کے لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، یعنی 3 خاص علامتیں ہیں۔ نمبر 1، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ معاشرے میں مشہور ہو گیا کہ یہ آدمی تو جھوٹا ہے، اس کی کسی بات کا اعتبار نہیں۔ جب بیان کرے گا تو ایسا لگے گا کہ بالکل سچ بول رہا ہے، لیکن حقیقت میں جھوٹ بولے گا۔ جھوٹے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ بھی پورے اعتماد سے بولتا ہے،
جو آدمی سچ بولنے کا عادی ہے، اگر خدا نہ کرے اسے کبھی جھوٹ بات بولنی بھی پڑ جائے تو زبان لڑکھڑا جاتی ہے اس کی جھوٹ بولتے ہوئے، اور جو جھوٹ کا عادی ہوتا ہے وہ پورے یقین کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ تو 2-4 مرتبہ کے تجربے کے بعد لوگ کہنے لگتے ہیں کہ بھئی یہ تو پھینکو ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جملے باز ہے۔ تو ایسا ہمیں نہیں بننا ہے۔ پیغمبر اسلام یہ چاہتے ہیں کہ میرے ماننے والے، میری امت کے لوگ منافقوں کی طرح جھوٹے نہ ہوں، بلکہ وہ سچے ہوں، ان کی زبان سچی ہو، ان کا کردار سچا ہو، سچ ان کے رگ و ریشے میں بسا ہوا ہو، جھوٹ سے وہ دور ہو۔ اس لیے متنبع فرما رہے ہیں کہ خبردار، یہ علامت تو میں نہیں پائی جانی چاہیے، اذا حدث کذب۔ اور فرمایا دوسری علامت منافق کی ہے کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کوئی وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی ضروری ہے، پورا کرتا ہی نہیں، اسے اہتمام ہی نہیں ہے وعدہ پورا کرنے کا، خیال نہیں رہتا کہ میں نے وعدہ بھی کیا تھا۔ اور جو مومن آدمی ہوتا ہے اس نے جب زبان دے دی تو دے دی، جو وعدہ کر لیا تو کر لیا، 100% وہ وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور جو وعدہ خلافی کرتا ہے یہ کفر اور نفاق کی علامت ہے۔ اگر ہم کسی وعدے کو پورا نہیں کر سکتے تو حکم یہ ہے کہ وعدہ نہ کرو، معذرت کرو کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ لیکن اگر وعدہ کر لیا، کہیں جانے کا وعدہ کر لیا، کسی عقد کا وعدہ کر لیا اور کسی بات کا وعدہ کر لیا، تو اب بلا عذر شرعی اس وعدے کے خلاف مت کرو، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر خامخواہ وعدہ خلافی کرو گے تو منافقوں کی فہرست میں نام آ جائے گا، اور اس فہرست میں نام آنا یہ مومن کے لیے بڑی ذلت کی بات ہے، اس ذلت سے بچنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب منافق کو امین بنایا جاتا ہے تو وہ خیانت کرتا ہے، امانت کی حفاظت نہیں کرتا، اس میں کچھ نہ کچھ ڈنڈی مار دیتا ہے، اس میں بددیانتی کا مرتکب ہو جاتا ہے، کسی مسجد کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے، اس کے مالی معاملات میں خرد برد کر دیتا ہے، یہ خیانت ہے۔ کسی مدرسے کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے، اس کی آمدنی میں ادھر ادھر کر دیتا ہے، کسی تنظیم کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے، اس میں خیانت کا غبن کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ کوئی آدمی اس کے پاس اپنی چیز امانت کے طور پر رکھتا ہے، اس کی وہ صحیح حفاظت نہیں کرتا، لاپرواہی برتتا ہے، یہ سب خیانت کی باتیں ہیں جو نفاق کی علامت ہے۔ یہ بات کسی مومن میں نہیں پائی جانی چاہیے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، جس آدمی کے اندر امانت نہیں ہے اس میں گویا کہ ایمان ہی نہیں، وہ ایمان سے محروم ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کو یہ پوری کوشش کرنی ہے کہ عقیدے کے نفاق سے بھی ہم پاک ہوں اور عمل کے نفاق سے بھی ہم دور ہوں۔ اگر ان دونوں
باتوں سے اگر ہم محفوظ رہیں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی فلاح یاب ہوں گے اور آخرت میں بھی فلاح یاب ہوں گے۔ ہمیں کامل سچے مخلص مومنین میں اپنے کو شمار کرنا چاہیے، منافقین میں ہمارا شمار نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی گالی اگر ہو سکتی ہے تو وہ منافق کا لفظ ہے، کہ کسی کے بارے میں لوگ یوں کہنے لگ جائیں کہ بھئی یہ تو منافق ہے۔ یہ بڑی بڑی گالیوں سے بڑھ کر کے بڑی گالی ہے۔ اس سے ہم کب محفوظ رہیں گے؟ جبکہ ہمارا ایمان بھی بالکل پختہ ہو اور عمل بھی پاک صاف بہترین شاندار ہو اور نفاق کی باتوں سے دور۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے اور اس پوری امت کے لیے خیر اور عافیت کے فیصلے فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ